الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اللہ رب العزت جہاں بہت ساری چیزوں کو ناپسند فرماتا ہے جو بندوں کے اندر ہیں، ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اور جب اللہ اپنے بندوں کے عمل کو ناپسند کرتا ہے تو پھر اپنی بڑی بڑی رحمتیں، بڑی بڑی نعمتیں اور بڑی برکتیں اللہ انسانوں سے روک لیتا ہے۔ یعنی اگر انسان میری ناپسندیدگی والے عمل کریں گے تو ہم ان سے اپنی نعمتوں کو روک لیں گے، اسی کے بالمقابل اگر بندے ان عملوں کو کرنے لگ جائیں کہ جن کو اللہ پسند کرتا ہے تو پھر میرا اور آپ کا اللہ بھی اپنی نعمتوں کے خزانے اپنے بندوں کے لیے کھول دیا کرتا ہے۔ جہاں بہت ساری چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں، ان میں سے ایک بڑی چیز جو اللہ کو ناپسند ہے وہ آپس کا اختلاف ہے، آپس کا جھگڑا ہے، آپس کی نفرتیں ہیں، جن کو اللہ اپنے بندوں کے درمیان قطعاً دیکھنا نہیں چاہتا۔ یعنی جیسے انسان اور خاص طور سے اللہ کے وہ بندے جو اللہ کو مانتے ہیں اگر اختلاف اور جھگڑوں میں پڑ جائیں، آپس کی نفرتوں میں پڑ جائیں تو میرا اور آپ کا اللہ ناپسند بھی کرے گا اور اپنی نعمتوں کو بھی روک لے گا۔ آپ نے سنا ہوگا جیسے ہی میرے اور آپ کے آقا اس زمین پر تشریف لائے اور اللہ کی طرف سے ایک نعمت عظمیٰ جس کو میں اور آپ شب قدر کے نام سے جانتے ہیں، فرشتے کو عطا کرتے ہیں، جاؤ میرے بندوں کو یہ رات بتلا دو، اس رات میں اگر کوئی عبادت کرے گا تو 1000 راتوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے،
جاؤ جا کر کے بتلاؤ فلاں رات ہوگی، فلاں دن کی وہ فلاں رات ہوگی۔ لیکن جیسی فرشتہ زمین پر آ رہا ہے اور اس رات کو اللہ کی لوگوں کو بتلانے کے لیے جیسے ہی زمین پر آتے ہیں، دو مسلمانوں کو آپس میں جھگڑتے ہوئے دیکھا، فوراً بھول گئے میں کیا لے کر کے آیا۔ ان کو بھلانے والا کوئی اور نہیں، میرا اور آپ کا اللہ ہے۔ جانتے ہو کیوں بلایا گیا؟ یہ دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے ہیں، لہذا یہ اس نعمت کے لائق نہیں ہیں، یہ اللہ کی اس برکت کی چیز کے لائق نہیں ہیں، لہذا اس نعمت کو ان سے روکا جائے۔ میرے اور آپ کے آقا آنسو بہاتے ہیں، اللہ ایسا نہ کیجئے، اپنی نعمت سے ہم سے نہ روکیے۔ چنانچہ جب آقا کے آنسو ہیں تو میرے اور آپ کے اللہ نے اس نعمت کو اتارا، لیکن لڑائی کی اور جھگڑے کی سزا اب بھی دی گئی۔ ارے اب رات کرو، اب ان راتوں کو تلاش کرو پلا راتوں میں، یعنی ہم یہ رات تمہیں عطا تو کر دیں گے لیکن دن متعین نہ کریں گے، اب اس رات کو تمہیں خود تلاش کرنا پڑے گا۔ آپس کے جھگڑے کی وجہ سے اتنی بڑی نعمت اللہ نے مجھ سے اور آپ سے روک لی۔ اب ذرا میں اور آپ غور کریں، روزانہ میں اور آپ اپنے گھروں میں، روزانہ میں اور آپ اپنے محلے اور رشتہ داروں میں کتنی لڑائیاں اور جھگڑے کیا کرتے ہیں۔ لہذا اب ذرا غور کریں کہ ان لڑائیوں کی وجہ سے اللہ کی کتنی نعمتیں ہم سے چھنتی ہوں گی، اللہ کی کتنی رحمتیں ہم سے دور ہوتی ہوں گی، اللہ کی کتنی برکتیں مجھ سے اور آپ سے دور کو بھاگ جاتی ہوں گی۔ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ آپس میں لڑتے اور جھگڑتے ہیں۔ اللہ آپس کے لڑنے کو پسند نہیں کرتا۔ میرے اور آپ کے آقا زمین پر آئے ہیں، اس وقت کا حال کیا ہے؟ ارے اس وقت کا حال یہ ہے، کمزوروں کی کوئی قدر نہیں ہے، غلاموں کی کوئی قدر نہیں ہے، مظلوموں کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، غریبوں کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، یہاں تک کہ جو مضبوط ہوتا مال کے اعتبار سے وہ لوگوں پر حکومت کرتا، جو طاقت کے اعتبار سے مضبوط ہوتا وہ لوگوں پر حکومت کرتا۔ لہذا ایسے وقت میں ظلم اور جبر ہے، غریبوں پر، کمزوروں پر، مظلوموں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، بے سہاراؤں پر۔ ایسے وقت میں ظلم و جبر کا زمانہ ہے اور ایسا وقت ہے کہاں کوئی قدر نہیں عورتوں کی۔ عورتوں کو تو اس دنیا میں آنے کے بعد ذلت کی چیز سمجھا جاتا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ اپنا منہ چھپاتا پھرتا ہے، وہ اپنا منہ کسی کو نہیں دکھاتا، وہ اپنی بے عزتی سمجھتا ہے کہ میرے گھر میں بیٹی ہو گئی، اب میں رشتہ داروں کو کیا منہ دکھاؤں گا، اب میں پڑوسیوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ کئی دن تک وہ اپنے گھر سے صرف اس وجہ سے باہر نہیں نکلتا تھا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی۔ میرے اور آپ کے آقا آئے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی کمی ان کے اندر یہ تھی کہ ان کے آپس کے جھگڑے بڑے مشہور تھے، آپس کی لڑائیاں بڑی مشہور تھی، کئی سال پرانی، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کئی سو سال پرانی ان کی لڑائیاں ہیں۔ تو میرے اور آپ کے آقا نے سب سے زیادہ جو محنت آ کر کے کی ہے، جہاں نمازیں سکھائی، جہاں روزے سکھائے، جہاں زکوٰۃ کے طریقے بتلائے، جہاں حج کے سلیقے اور آداب سمجھائے، وہیں میرے اور آپ کے آقا نے یہ چیز بھی بتلائی کہ وہ لوگوں اللہ کی رحمتوں کو اگر جگہ دینا چاہتے ہو، اگر اللہ کی برکتوں کو جگہ دینا چاہتے ہو تو آپس کے اختلاف کو ختم کر دو، آپس کے جھگڑوں کو ختم کر دو، آپس کی نفرتوں کو بھلا دو، آپس کی دشمنیوں کو ختم کر دو۔ یہاں تک کہ چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بڑوں کی قدر کریں اور بڑوں کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں۔ کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے؟ اگر کوئی بڑوں کی قدر نہیں کرتا، اگر کوئی چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، اس سے کہہ دو کہ وہ میری جماعت سے نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس زمانے میں کوئی قدر نہیں، بڑا کس کو کہتے ہیں کوئی قدر نہیں، چھوٹے شفقت کی چیزیں ہیں کوئی معلوم نہیں۔
یہ عورتیں قدر و منزلت کی چیز ہیں، لیکن کوئی خبر نہیں، کوئی قدر نہیں۔ لیکن میرے بھائی، جیسے ہی میرے اور آپ کے آقا تشریف لائے اور بہت ساری چیزیں سکھلائیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ تم میں آپس میں کیسے محبت ہو جائے، آپس میں کیسے اتحاد ہو جائے، آپس میں کیسے رشتوں کی قدردانی کرنے والے ہو جائیں، آپس میں بڑوں کی قدر اور چھوٹوں پر شفقت کرنے والے کیسے ہو جائیں۔ میرے آقا نے اس چیز پر محنت کی، پہلے ان کے دلوں کو صاف کیا اور پھر ان کی قدر کر کے دکھائی، پھر وہ صحابہ میرے آقا کی قدر کرنے والے ہو گئے، اور جب آقا کی قدر ان کے دل میں آئی پھر صحابہ آپس میں محبت کرنے والے ہو گئے، آپس میں اتفاق سے رہنے والے ہو گئے، آپس میں اتحاد سے رہنے والے ہو گئے، یہاں تک کہ ایسی محبت میرے اور آپ کے اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالی کہ آج دنیا ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اللہ نے آپس میں کیسی محبت ڈال دی، اور صرف محبت کس ذریعے سے؟ صرف ایمان کے ذریعے سے۔ اور جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر بھی انما المؤمنون اخوہ، تمام کے تمام مؤمنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور جگہ کہ یہ تمام کے تمام مؤمنین، ہاں یہ تمام کے تمام ایمان والے ایسے ہیں، ہاں ایک بدن کی طرح ہیں، اگر بدن کے پیر میں درد ہوتا ہے تو آنکھ آنسو بھی بہاتی ہے، ہاں سر بھی پریشان ہو جاتا ہے، دل بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تمام انسان ایک بدن کی طرح ہیں، اگر کسی کو تکلیف پہنچے تو دوسرے مسلمانوں کو تڑپ جانا چاہیے، دوسرے انسانوں کو تڑپ جانا چاہیے، ترس جانا چاہیے۔ ہاں کیوں؟ کیونکہ فلاں انسان کو تکلیف پہنچی ہے، فلاں کو دکھ پہنچا ہے، لہذا میرے بھائی یہ میرے اور آپ کے اللہ انما المؤمنون اخوہ، تمام کے تمام مؤمنین بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اگر تم دیکھو کہ کسی میں آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی آپس میں لڑ رہا ہے، کوئی آپس میں اختلاف رکھ رہا ہے، تو فاصلحوا بین اخویکم، اب تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے درمیان میں صلح کرائیں۔ ان کے درمیان میں کیا کرائیں؟ ان کے درمیان میں صلح کرائیں، ان کے ہاتھ ملوائیں، ان کو معانقہ کرائیں۔ یہ بڑے اونچے ثواب کا کام ہے۔ جب تمہیں معلوم ہو کہ ہمارے پڑوسی آپس میں بات نہیں کرتے، ہمارے رشتہ دار آپس میں بات نہیں کرتے، وہ آپس کے جھگڑے میں زیادہ لگے رہتے ہیں، تو اب ایک مسلمان کی نہیں بلکہ فَأَصْلِحُوا جمع کا صیغہ ہے، تمام کے تمام لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مل کر کے ان کے درمیان میں صلح کرائیں، مل کر کے ان کے درمیان کے اختلاف کو ختم کریں، ان کو کسی بھی طریقے سے اس لائن پر لے کر کے آئیں۔ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ اگر ان کی صلح کے لیے اگر کنایت جھوٹ بولنا پڑ جائے تو اس کی بھی شریعت اجازت دیتی ہے، حالانکہ جھوٹ بڑا گناہ ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ نے جھوٹے پر لعنت فرمائی ہے۔ لیکن ایسے وقت میں کہ دو مؤمنین آپس میں ایک دوسرے کے ہو جائیں، ان کا آپس کا اختلاف ختم ہو جائے، میاں بیوی آپس میں جھگڑتے ہیں، وہ آپس میں محبت کرنے والے ہو جائیں، باپ بیٹے سے نہیں بات کرتا، بیٹا باپ کی طرف کو نہیں دیکھتا، اب اس صلح کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے۔ کنایتاً جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ کنایتاً کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ بظاہر سننے میں کچھ اور ہو لیکن اس کا مطلب کچھ اور ہو۔ اس کی مثال اس طریقے سے، آؤ ذرا میں آپ کو بتلاتا چلوں۔ حضرت ابراہیم ہے، بادشاہ پکڑ لیتا ہے، اور اس بادشاہ کی عادت یہ ہے کہ جس مسافر کو پکڑتا ہے اگر اس کے ساتھ اس کی بیوی ہے تو وہ اس کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے، اور اگر بہن ہے تو چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم اپنی بیوی کو لے کر کے گزر رہے ہیں، ہاں معلوم کیا گیا اے مسافر یہ عورت تیرے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں یہ میری بہن ہے، حالانکہ وہ حضرت ابراہیم کی بیوی تھی، لیکن فرمایا یہ میری بہن ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام مؤمنین اور مؤمنات آپس میں بھائی بہن ہیں، ایمانی رشتے کی وجہ سے بھائی بہن ہیں۔
اس لیے اگر دو خاندانوں کو ملانے کے لیے اگر کنایتاً جھوٹ بولنا پڑ جائے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، گناہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی، میرے اور آپ کے آقا نے اس چیز پر سب سے زیادہ محنت کی ہے۔ اس لیے فرمایا، بڑی بڑی جگہ اگر ہم دیکھیں، قرآن کی آیتوں کو ہم دیکھیں تو ان میں بھی اسی پر زور دیا گیا۔ اور فاصلحوا بین اخویکم، تمام مؤمنین کی ذمہ داری ہے، تمام اسلام والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپس میں بھائی بھائیوں میں صلح کرائیں، آپس میں ایک دوسرے کو محبت کے ساتھ دیکھیں اور ایک دوسرے کو محبت سے ان کو ملائیں، ان کے ہاتھوں کو ملوائیں۔ ہاں، اس کے لیے چاہے کچھ بھی کرنا پڑ جائے، چاہے دسترخوان بچھانا پڑ جائے، چاہے دونوں کو ایک جگہ بٹھا کر کے کھانے وغیرہ کا انتظام کرنا پڑ جائے، اگر تمہارے کسی بھی طریقے سے ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ختم ہو جاتا ہے تو اللہ آپ کو جنت نعیم عطا کرے گا۔ اس لیے میرے بھائی، میرے اور آپ کے آقا، میں نے جو ابھی خطبے کے اندر آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہیں، اس میں بھی میرے اور آپ کے آقا، میرے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسا ہی طریقہ جب زمین پر آئے ہیں تو آپس میں اختلاف کو دیکھا ہے، آپس میں جھگڑوں کو دیکھا ہے، لہذا میرے اور آپ کے آقا ان جھگڑوں کو ختم کرنے کی محنت کرتے ہیں۔ پھر صحابہ کے درمیان میں ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ لوگ اس محبت کی مثال پیش کرنے سے عاجز اور قاصر ہیں کہ صحابہ میں ایسی محبت کیسے ہو گئی۔ آؤ تمہیں ایک دو مثال دیتا چلو۔ پہلی مثال یہ ہے، میرے اور آپ کے آقا اعلان کر چکے ہیں کہ اگر کوئی جنازہ لایا جائے گا اور یہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہوگا، آقا نماز نہیں پڑھائیں گے، لیکن میرے آقا کے سامنے اگر کوئی ایسا جنازہ لایا جاتا کہ جو قرضے میں ڈوبا ہوا ہوتا تو کوئی بھی صحابی، جب آقا منع کر دیتے تو کوئی بھی صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے، عرض کرتے، یا نبی اللہ، آپ میرے بھائی کی نماز پڑھائیے، اس کا قرضہ میں ادا کرنے کو تیار ہوں۔ صرف نماز پڑھوانے کی وجہ سے قرضہ ادا ہو رہا ہے۔ ایسی محبت کہ جب مکۃ المکرمہ سے صحابہ کرام رخصت ہو رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں اور مدینۃ المنورہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، تمام زمین اور جائیداد مکۃ المکرمہ میں چھوڑ رکھی ہے، بیوی اور بچوں کو صحابہ چھوڑ کر کے جا چکے ہیں، راتوں کے اندھیروں میں اور دن کے اجالوں میں، یہاں تک کہ بڑے بڑے مالدار صحابہ ہیں اور بڑے بڑے طاقتور صحابہ ہیں اور بڑے بڑے ان کے پاس مال اور جائیداد ہیں، لیکن جیسے اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ آپ مکے کو چھوڑ دیجئے، آپ مدینۃ المنورہ میں گھر تلاش کیجئے، وہاں پر مسکن تلاش کیجئے، چنانچہ تمام کے تمام صحابہ مکۃ المکرمہ کو چھوڑ چکے ہیں اور مدینۃ المنورہ کے اندر روانہ ہو گئے، لیکن وہاں کسی کے پاس نہ رہنے کی زمین ہے، نہ رہنے کا مکان ہے، نہ کھانے پینے کے سامان ہیں، یہاں تک کہ بعض حضرات تو اپنی اولادیں اور اپنے بیوی بچوں تک کو چھوڑ کر کے آ چکے ہیں۔ ایسے وقت میں صحابہ کرام چاروں طرف دیکھتے ہیں، لیکن ان کو کیا معلوم ہے، ارے مدینے کے انصاری صحابی ہیں، مدینے کے اللہ کے نبی کے دیوانے صحابی ہیں، چنانچہ جیسے مکے والوں کو دیکھتے ہیں اعلان کر دیتے ہیں، او مکے سے آنے والوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم زمین کا ٹکڑا وہاں چھوڑ کر کے آئے ہو تو مدینے کا بھائی تمہیں اپنی زمین میں سے حصہ دے گا، اور اگر تم اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے آئے ہو اور مدینے کے پاس، ہاں مدینے والے بھائی کے پاس دو بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، تجھے اسے نکاح کرنے کی اجازت ہے، یہاں تک کہ اگر میرے پاس دو روٹیاں ہیں تو ایک روٹی میں کھاؤں گا، دوسرا میرا مکی بھائی کھائے گا۔ دروازے کھول دیے گئے، زمینیں دے دی گئی، مال اور تجارت میں ان کو پارٹنر بنا لیا گیا، بغیر کسی پارٹنرشپ کے ان کو اپنی کمائی کے اندر حصے داری دے دی گئی، تاکہ مکے والا بھائی یہاں آ کر کے پریشان نہ ہو، یہاں آ کر کے اس کے دل میں یہ نہ آئے کہ ہمارے مدینے والے بھائی ہم سے محبت نہیں کرتے ہیں، ہمارے مدینے والے بھائی ہمارے ساتھ غمخواری نہیں کرتے ہیں۔ لہذا میرے بھائی، ایسی محبت میرے اور آپ کے آقا نے ان کے دلوں کے اندر ڈالی۔ لیکن میرے بھائی، میں آپ کو گفتگو کرتا چلوں، ہاں یہ چیز یہودی کو پسند نہیں آئی، یہ چیز یہود و نصارہ کو پسند نہیں آئی کہ آپس میں لڑنے اور جھگڑنے والے، آپس میں نفرتیں کرنے والے اس طرح سے کیسے محبت کر سکتے ہیں، اس طرح
طرح سے کیسے ایک دسترخوان پر کھا سکتے ہیں، اس طریقے سے کیسے آپس میں خون سے زیادہ ان کے اندر محبت ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ بات اس کو پسند نہیں آئی۔ میں نے خطبے کے اندر آیتیں پڑھی ہیں، جانتے ہو یہ آیتیں کیوں پڑھی گئی؟ ارے یہ آیت اتری ہیں ایسے وقت میں، کیسے وقت میں کہ دو قبیلے ہیں مدینہ المنورہ کے اندر جس کو اوس اور خزرج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ارے یہ دونوں قبیلے بڑی مدتوں سے آپس میں نفرتیں رکھتے ہیں، انہوں نے اس کے بڑے کو قتل کیا ہے، انہوں نے اس کے بڑے کو قتل کیا ہے۔ لہذا میرے بھائی اب یہ قبیلے دونوں اللہ کے نبی کی بعثت کے وقت میں بھی موجود ہیں، پھر بھی ایسی نفرت ہے، لیکن میرے آقا نے محنت کی اور ان کے درمیان میں محبت ڈال دی اور ان کے درمیان میں محبت کو پیدا کیا۔ یہ چیز یہودی کو پسند نہیں آئی۔ ہاں ایک شماس نام کا یہودی ہے، لہذا اس نے دیکھا کہ اوس اور خزرج دونوں قبیلے محبت کے ساتھ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں، لہذا یہ بات اس کو پسند نہیں آئی۔ اس نے اپنا ایک قاصد بھیجا اور ان کے درمیان میں جا کر کے بٹھا دیا، جس کی شکل و صورت مسلمان کی ہے، جس کی شکل و صورت ایمان والے کی ہے، ان کے درمیان میں بٹھایا اور بٹھا کر کے کہا جا کر کے تو جو ان کی زمانے جاہلیت کی لڑائی ہے اس لڑائی کی دو چار باتیں چھیڑ دینا۔ ہاں دونوں طرف سے چھیڑنا، اوس کی طرف سے بھی چھیڑنا، خزرج کی طرف سے بھی چھیڑنا۔ لہذا اس نے جب وہ بات چھیڑی اوس کی طرف سے تو خزرج کے والوں نے جواب دیا، جب خزرج والوں نے جواب دیا تو اوس والے بھی خاموش نہ رہے، یہاں تک کہ آپس میں شعر و شاعری چلتی گئی اور وہ ان کو کہنے لگے تیرے باپ کو ہم نے ایسے قتل کیا، وہ کہنے لگے ہم نے بھی تو تیرے دادا کو ایسے قتل کیا، کیونکہ کئی سو سال پرانی لڑائیاں ہیں۔ لہذا جن شعروں کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھایا جاتا تھا وہ شعر و شاعری کا دور ہو گیا۔ یہ دور اتنا آگے بڑھا کہ تمام کے تمام اوس اور خزرج والے اپنے اپنے ہاتھوں کی آستینوں کو ہٹا کر کے کھڑے ہو گئے اور آپس میں تلواریں نکال لی گئی، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا کو معلوم ہوا میرے آقا نماز کا وقت ہے لیکن رکعت کو چھوڑتے ہوئے آقا ان کے درمیان میں پہنچے کہ نماز تو تھوڑا ہٹ کر بھی پڑھ لوں گا، وقت کے بعد بھی پڑھ لوں گا، لیکن اگر ان کے درمیان میں لڑائی چھڑ گئی تو یہ لڑائی جلدی سے رکنے والی نہیں ہے۔ آپ گئے سیدھے ان دونوں کی محفل میں، اللہ رب العزت کی طرف سے بھی فرمان اتر چکا ہے، اور وہ فرمان کیا ہے؟ میں نے جو خطبے کے اندر آیتیں پڑھی ہیں وہ فرمان یہ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ہاں تم تو ایمان والے ہو، اپنی پرانی لڑائیاں کیوں کورید رہے ہو؟ ہاں پھر میرے اور آپ کے آقا نے اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو نصیحتیں اتری ہیں وہ بتلائی، فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اور تمام کے تمام مل کر کے اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا، اور آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں انتشار نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نہ کھڑے ہو، ولا تفرقوا، اور پھر میرے اور آپ کے آقا ان کو اپنی محنت یاد دلا رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے جو برسی ہیں نعمتیں، اللہ کی طرف سے جو ان پر انعام ہوا ہے، میرے اور آپ کے آقا ان انعامات کو بھی یاد دلا رہے ہیں۔ کیا انعامات یاد دلا رہے ہیں؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کیا فرما رہے ہیں میرے اور آپ کے آقا؟ اور میرے اور آپ کے آقا نہیں بلکہ اللہ کے فرمان کو سنا رہے ہیں۔ او آپس میں لڑنے والوں، او آپس میں جھگڑنے والوں، یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو ان نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر برسائی ہیں۔ ہاں اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ارے ایسے وقت میں آیا تھا، ایسے وقت میں مجھے نبی بنایا تھا، ارے جب تم آپس میں لڑتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کیا کرتے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے تم پر انعام فرمایا اور تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ ورنہ اس لڑنے اور جھگڑنے کی وجہ سے، ورنہ اس آپس کی نفرت کی وجہ سے، ورنہ اس آپس کی دشمنی کی وجہ سے اگر ایک دوسرے کی تلوار کسی کی گردن پر لگ جاتی اور گردن الگ ہو جاتی
تو تمہارا ٹھکانہ جہنم تھا، جنت نہیں تھا۔ ایسے وقت میں تمہارے درمیان میں آیا، کیسے وقت میں؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ تم بالکل جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، یعنی ایمان تو تمہارے پاس تھا ہی نہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ تمہاری کوئی گردن کو الگ کر دیتا، کوئی تمہاری گردن کو اڑا دیتا، تو مرنے کے بعد تم سیدھے جہنم کے اندر جاتے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم سیدھے جہنم کے اندر جاتے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس عذاب کو چکھتے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس لیے میرے اور آپ کے اللہ ساری چیزیں جو ناپسند کرتے ہیں، ان میں سے ایک بڑی چیز جس کو میرے اور آپ کے اللہ اور میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، ان میں سے ایک آپس کا اختلاف بھی ہے، ان میں سے ایک آپس کا جھگڑا بھی ہے۔ اس لیے جب تم کبھی دیکھو کہ آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، آپس میں لڑائی اور جھگڑے کی نوبت آ گئی ہے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اب تمام مؤمنین کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ان تمام کے درمیان میں صلح کرائیں، ان تمام کے درمیان میں۔ اس لیے میرے بھائی، میرے اور آپ کے آقا نے وہی آیتیں سنائی اور پھر فرمایا، ہاں دو نصیحتیں اس وقت میں فرمائی گئی ہیں۔ پہلا یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور جب اس دنیا سے جاؤ تو ایمان کے بغیر مت جانا، بلکہ تمہاری حالت ایسی ہو کہ ایمان تمہارے پاس ہو، ہاں ایسی حالت ہو کہ تم اللہ کے نیک بندے ہو۔ اور دوسری نصیحت فرمائی، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور تم تمام کے تمام اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور پھر اس کے بعد ان دونوں چیزوں کو اپنے پاس جمع کرنا، اور مرتے وقت تک یہ چیز تمہارے پاس رہے۔ اس کا ایک طریقہ اور بتلایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تقوی اختیار کرو اور مرتے دم تک اللہ کا ڈر تمہارے درمیان میں ہو، اور دوسرا یہ کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اگر تم چاہتے ہو کہ قرآن مرتے وقت تک ہمارے درمیان میں رہے، مرتے وقت پر ہم اس پر عمل کرتے رہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو ایک دوسرے کو بھلائی کی طرف بلائے، خیر کی طرف بلائے۔ یعنی تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جس کا کام صرف یہ ہو کہ اپنے بھائیوں کو ہمیں خیر کی طرف بلانا ہے، ہمیں اللہ کی طرف ان کو بلانا ہے۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، اس جماعت کا کام کیا ہو، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اگر دیکھو کہ بھلائی کی طرف لوگ نہیں چل رہے تو ذمہ داری ہے کہ ان کو بھلائی کی طرف لے کر کے آؤ۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور اگر تم دیکھو کہ لوگوں کے درمیان میں غلطیاں پیدا ہو رہی ہیں اور لوگ اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کے عمل کر رہے ہیں، لوگ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کے چل رہے ہیں، لوگ اللہ اور اس کے نبی اور نبی کے صحابہ سے الگ ہو کر کے چل رہے ہیں، تو وہ جماعت کی ذمہ داری ہے کہ اس برائی سے ان لوگوں کو روکا جائے، ان کو بتایا جائے کہ یہ کام اس طریقے سے اللہ کو پسند ہے اور اس طریقے سے کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ یہ اس جماعت کی ذمہ داری ہوگی۔ لہذا میرے بھائی، یہ ذمہ داری تمام مؤمنین کی ہے، خالی علماء کی نہیں ہے، خالی دعوت کے ساتھیوں کی نہیں ہے، بلکہ تمام کے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر دیکھیں کہ بھلائی نہیں ہو رہی ہے تو ہم حکم کریں بھلائی کا، ہم حکم کریں لوگوں کو۔ بھلائی کیا ہے؟ آؤ میرے بھائی نماز کی طرف، آؤ میرے بھائی اللہ کی طرف، آؤ میرے بھائی اللہ کے رونے کی طرف، آؤ میرے بھائی اللہ کے سامنے رونا ہے، آؤ میرے بھائی اللہ کو منانا ہے، آؤ فلا فلا نیکی کے کام ہیں، آؤ ان نیکیوں کے کاموں کو کریں۔ یعنی تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، اور خالی بھلائی کی نہیں بلکہ اگر تم دیکھو کہ برائی ہو رہی ہے تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس برائی کو بھی روکیں، اس برائی کو بھی کیا کریں، اس برائی کو بھی روکیں۔ مثال کے طور پر نکاح ایک عظیم عبادت ہے، نکاح میرے اور آپ کے آقا کی سنت ہے،
نکاح میرے اور آپ کے آقا کا طریقہ ہے، اور فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی، ارے یہ نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سے اعراض کیا وہ میری جماعت سے نہیں ہے، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ میرا ساتھی نہیں ہے، وہ میرا امتی نہیں ہے۔ جو اس نکاح سے اعراض کرتا ہے، اعراض کا مطلب بچتا ہے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے، فرمایا فلیس منی، نہیں ہے وہ میری جماعت سے۔ اب نکاح کا طریقہ کیا ہے؟ بالکل وہی سادہ طریقہ ہو، بالکل وہی مسجد کے اندر تمام کے تمام لوگوں کے سامنے نکاح ہو، ہاں مہر ادا ہو جائے، اس کے بعد سنت کے مطابق چھوارے تقسیم ہو جائیں، ہاں اس کے اگلے دن جب شب زفاف منا لیا جائے تو پھر اس کے بعد ولیمے کی تیاری ہو جائے اور ولیمہ کر لیا جائے۔ یہ ہے میرے اور آپ کے اللہ کا حکم، یہ ہے میرے اور آپ کے آقا کا طریقہ۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ محلے میں کوئی اس کے خلاف چل رہا ہے، محلے میں کوئی اپنی رسم و رواج کے مطابق چل رہا ہے، تو تمام کے تمام لوگوں کی اور بالخصوص اس جماعت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کام کو روکا جائے۔ خالی ایک کی نہیں، خالی پڑوسی کی نہیں، خالی امام صاحب کی نہیں، بلکہ تمام کے تمام ایمان والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی اس کے خلاف چلنے کی کوشش کر رہا ہے تو تمام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو روکا جائے۔ کس طرح روکا جائے؟ اس کے لیے بھی میرے اور آپ کے آقا نے احادیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی، یعنی اگر تم کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو تو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اگر اللہ نے آپ کو قوت دی ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ ہاتھ کی طاقت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بڑے طاقتور ہیں، ہاتھ کی طاقت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں، آپ سے لوگ آپ کی ذمہ داری کی وجہ سے آپ سے ڈرتے ہیں، چونکہ آپ بادشاہ ہیں یا آپ محلے کے ذمہ دار ہیں یا آپ اس گھر کے بڑے ہیں، یعنی آپ کے پوتے، آپ کے بیٹے اور آپ کے رشتہ دار آپ سے گھبراتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دادا ہیں، ہمارے نانا ہیں، ہاں اس لیے آپ سے ڈرتے ہیں۔ تو اس ڈر کا ہاں کہاں ضرورت پڑتی ہے؟ جب اولادیں کسی غلطی میں ملوث ہو جائیں تو اب یہاں اس طاقت کا استعمال کرے کہ اپنے پوتے، اپنے دھیوتے، اپنے بھتیجے، ان کو اس گناہ سے روکنے کی کوشش کرے۔ یہ ہے طاقت کا مطلب۔ پھر فرمایا اگر ہاتھوں میں طاقت نہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے روکیں۔ زبان سے روکنے کا مطلب بھی یہی ہے، یہ نہیں کہ میں بہت اچھا بات کرتا ہوں، میری زبان بہت اچھی چلتی ہے، نہیں، زبان کی طاقت کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آپ کی قدر کرتے ہیں، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کو کوئی حکم دیں گے تو فوراً رک جائیں گے، آپ ان کو کہیں گے تو فوراً رک جائیں گے۔ یعنی اللہ نے آپ کی زبان میں اتنی مٹھاس یا اتنی طاقت دی ہے کہ اگر آپ ان کو کوئی حکم کریں گے تو وہ مان لیں گے۔ ورنہ اگر کوئی ویسے ہی جا کر کے بڑھ جائے اور اپنی ہاتھوں کی طاقت دکھائے یا زبان کی صفائی دکھائے تو ہو سکتا ہے اس کی بھی صفائی ہو جائے۔ اس لیے ہاتھ کی طاقت کا مطلب ہے کہ وہ جو گناہ کر رہے ہیں وہ آپ سے ڈرتے ہیں، آپ کے دادا ہونے کی وجہ سے، آپ کے نانا ہونے کی وجہ سے، آپ کے والد ہونے کی وجہ سے وہ آپ سے ڈرتے ہیں۔ ایسی جگہ پر ہاتھ کا استعمال کیا جائے۔ اور پھر فرمایا اگر ہاتھوں میں طاقت نہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے ان کو روکیں۔ زبان سے روکنے کا مطلب سمجھ گئے کہ وہ لوگ آپ کی قدر کرتے ہیں، وہ لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ خواہ جا کر کے نصیحت کرنے لگے، وہ تمہیں بھی نہیں جانتے، تم انہیں بھی نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے معاملہ الٹا پڑ جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہاں سب عزت والے نہیں ہوں گے، بہت سارے بےہودہ بھی ہو سکتے ہیں، بہت سارے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کی عزت نہیں کرتے، ہو سکتا ہے وہ آپ پر ہاتھ اٹھا دیں۔ اس لیے اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر زبان میں طاقت ہے تو زبان سے روکے، اور نہ ہاتھ میں ہے نہ زبان میں طاقت ہے۔ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل میں اس کو برا سمجھے، غلط کر رہے ہیں، اپنی بھوں کو چڑھا لے،
منہ بنا لیں، اس میں تو کچھ جانے والا نہیں ہے۔ یعنی یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ اس عمل کو یہ فلاں آدمی پسند نہیں کر رہا ہے، فلاں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اور اگر اتنا بھی نہیں ہوتا، ہاں یہ ایمان کا سب سے کم درجہ حدیث کے اندر آیا ہے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ حدیث میں سب سے کم درجہ ہے کہ جب برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اپنے دل میں اس کو برا سمجھے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اللہ رب العزت یہ مجھے اور آپ کو کیوں نصیحت کر رہا ہے؟ یہ نصیحت اس لیے ہو رہی ہے، کس لیے ہو رہی ہیں نصیحتیں؟ تاکہ تم مرتے دم تک تقوی پر جمے رہو، تاکہ تم مرتے دم تک قرآن پر جمے رہو۔ لہذا اگر تم نے آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کی طرف بلانا اور ایک دوسرے کو برائی سے روکنا چھوڑ دیا تو یاد رکھنا لوگ اللہ سے بھی ڈرنا چھوڑ دیں گے اور لوگ قرآن کو بھی بھول جائیں گے، لوگ قرآن پر بھی عمل نہیں کریں گے۔ اس لیے اگر چاہتے ہو، پہلی نصیحت یہ کہ اللہ سے ڈرو، دوسری نصیحت یہ کہ تمام کے تمام قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور تم یہ چاہتے ہو مرتے دم تک اللہ کا ڈر رہے اور قرآن پر ہم جمے رہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم کرو اور ایک دوسرے کو برائی سے روکو۔ جب بھی دیکھو کہ قرآن سے ہٹ گیا، حدیث سے ہٹ گیا یا یہ غلط چل رہا ہے تو تمام کے تمام لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ اس پر عمل، آپس میں اتحاد رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ ہر معاملے میں اللہ سے ڈریں گے نا انشاءاللہ؟ تو آپ اس وقت میں اللہ سے ڈرنے کے لیے ایک عمل یہ بھی ہے میرے بھائی، اس وقت میں اللہ کے گھر میں کام چل رہا ہے اور یہ میرے